السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الشعراء کی آیت نمبر 105 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان کو ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے ہو۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں امانت دار۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو یہاں ان آیات میں سب سے پہلے یہ لفظ حل طلب ہے کہ فرمایا کہ نوح المرسلین، کہ قوم نوح نے پیغمبروں کو جھٹلایا، حالانکہ ان کی طرف صرف ایک پیغمبر نوح علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ تو یہاں جمع کا لفظ لانے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ تمام پیغمبروں کا مشن ایک تھا اور وہ توحید کی دعوت لے کر آئے تھے اور اپنی قوم کو یہی دعوت دیتے تھے، تو جب انہوں نے ایک کا انکار کیا تو گویا سب کا کیا، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر ایک سے زائد نبی بھی ان کو آ کر توحید کی دعوت دیتے تو وہ سب کا انکار ہی کرتے۔ آگے فرمایا کہ اخوہم نوح، یعنی نوح علیہ السلام کو ان کا بھائی کہا گیا، جس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کا ان کے ساتھ نسبی تعلق تھا، یعنی انہی کے خاندان سے تھے، اس لیے ان کو ان کا بھائی کہا گیا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کا معنی ہوتا ہے خیر خواہی کرنے والا، تو نبی اپنی قوم کی خیر خواہی کے لیے ہی آتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے یہ بات کہی، الا تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اللہ کی بات کو ماننے کی دعوت دی۔ اور پھر یہ کہا کہ انی لکم رسول، رسول کا معنی ہوتا ہے قاصد، پیغام لے کے آنے والا، یعنی کوئی بھی پیغمبر اپنی بات نہیں کرتا بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے اور اللہ کا پیغام ہی وہ پہنچاتا ہے۔ امین، امانت دار، یعنی قاصد جو امانت دار ہو وہی کامیاب ہوتا ہے۔ تو تمام رسول اللہ کے قاصد ہوتے ہیں اور تمام رسول نہایت امانت دار ہوتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے نہ کوئی حرف شامل کرتے ہیں اور نہ اللہ کے پیغام سے کوئی حرف ختم کرتے ہیں، کاٹتے ہیں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، یہ پھر تکرار کے ساتھ یہ آیت آئی، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اللہ کا ڈر اختیار کرنے کے لیے نبی کی اطاعت ضروری ہے، کیونکہ نبی ہی بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اور کس چیز سے منع کرتے ہیں، کس چیز سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور کس چیز سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ تو نبی کی اطاعت کر کے ہی تقوی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے نہیں سوال کرتا کسی بھی مزدوری کا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میری مزدوری مگر رب العالمین کے ذمہ۔ یہاں یعنی نوح علیہ السلام نے اپنی رسالت کے ثبوت کے لیے دوسری چیز یہ پیش فرمائی کہ میں کوئی دنیا کا مال اکٹھا کرنے کے لیے تمہیں یہ کام نہیں کر رہا، تمہیں یہ دعوت کوئی اپنی شہرت کے لیے نہیں دے رہا، یا دنیا کا مال و اسباب نہیں میں اکٹھا کرنا چاہتا۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گدی نشین اور اس طرح کے بہت سے لوگ یہ دولت اکٹھی کرنے کے لیے اس کام کو اختیار کرتے ہیں، لیکن انبیاء علیہم السلام میں سے کسی کا بھی یہ طریقہ نہیں تھا۔ ہر نبی نے یہی کہا کہ میں اجرت نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، کہ میری مزدوری، میرا اجر رب العالمین کے ذمہ ہے، وہ مجھے عطا کرے گا۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یعنی یہ پھر تاکید کے لیے یہاں یہ حکم آیا کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، قوم کے لوگ کہنے لگے کہ کیا ہم تیرے اوپر ایمان لے آئیں اور تیری پیروی کی ہے کم تر لوگوں نے یا ذلیل قسم کے لوگوں نے، یعنی جو جس طرح غلام ہیں، نوکر ہیں، یا جس طرح ایسی بعض برادریاں ہوتی ہیں جو معاشرے میں کم تر سمجھی جاتی ہیں،
بعض لوگ اپنے کاروبار کے لحاظ سے کم تر سمجھے جاتے ہیں، بعض غریب اور محتاج ہوتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ تمہارے پیچھے لگنے والے تو ایسے لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دین کا اظہار کیا اور دین کا اعلان کیا تو اس وقت بھی آپ پر جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں کچھ غلام بھی تھے، جس کی وجہ سے کفار مکہ آپ کو بھی یہی بات کہتے تھے کہ یہ کم تر لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو ہم کیسے آئیں۔ نوح علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، فرمانے لگے قال وما علمی بما کانوا یعملون، کہنے لگے کہ میرا علم نہیں ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، یعنی میں ان کے کام کاج کو نہیں جانتا۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تمہارے پیروکار یہ غریب و غربا لوگ ہیں، کم تر ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے ان کے کاروبار اور ان کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں ان کی زبان کے ایمان لانے پر ہی اتفاق کرتا ہوں، مجھے ان کی دلی کیفیت یا ان کے عمل کے ساتھ مجھے کوئی علم نہیں، یہ سب اللہ کے پاس ہے۔ ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، کہ ان کا حساب میرے رب کے ذمہ ہے، اگر تم اس بات کو سمجھتے ہو تو پھر سمجھ لو۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور میں مومنوں کو بھگانے والا نہیں ہوں، یعنی یہ لوگ ایمان لائے ہیں اور میں ان کو اپنے پاس سے نہیں اٹھا سکتا، ان کو میں اپنی مجلس سے باہر نہیں کر سکتا۔ ان انا الا نذیر مبین، میں نہیں ہوں مگر واضح طور پر یا کھلم کھلا ڈرانے والا، یعنی میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی نافرمانی پر عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں، میں ان میں غریب اور امیر کا فرق کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یہاں ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو تحریک یا جو ادارہ صرف امیر لوگوں کے لیے بنایا جائے وہ دیندار اور کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ دین ہمیشہ غریبوں سے ہی شروع ہوا، غریب لوگوں نے ہی اپنی جانیں دیں اور غریب لوگوں نے ہی اپنے دین کو تقویت پہنچائی، اگرچہ عمراء بھی اس میں بہت سے شامل ہوتے تھے، جیسا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ سب اپنے وقت کے تاجر تھے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے جو بڑے بڑے تاجروں میں سے یعنی آپ کا شمار ان میں ہوتا تھا۔ لیکن جو دین سب کے لیے یکساں ہو، جو ادارہ سب کے لیے یکساں ہو، جس تنظیم میں ہر طرح کے لوگ شامل ہوں، وہی کامیاب ہوتی ہے۔ جس میں امیر اور غریب کا فرق کیا جائے، وہ چاہے تنظیم ہو یا ادارہ ہو یا کوئی شخص ہو، وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ فرمایا قالوا لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین، وہ کہنے لگے کہ اے نوح، اگر تو اپنی اس توحید کی تبلیغ سے باز نہ آیا تو تو رجم کر دیا جائے گا، یعنی ہم تجھے سنسار کر دیں گے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ یعنی یہی مادہ پرستوں کی بات ہوتی ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس اپنی سچائی کی کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر وہ بدمعاشی پہ اتر آتے ہیں۔ قال رب ان قومی کذبون، نوح علیہ السلام کہنے لگے کہ اے میرے رب، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، بس فیصلہ کر دو میرے اور ان کے درمیان، اچھے طریقے سے فیصلہ کر دینا، ونجنی، اور مجھے نجات دے دو، ومن معی، اور میرے ساتھیوں کو بھی جو ایمان لانے والے ہیں۔ یعنی نوح علیہ السلام نے بالآخر اپنی قوم کے لیے بد دعا کی اور اپنے لیے نجات کی درخواست کی۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نوح علیہ السلام نے یہ بد دعا کسی جلد بازی کی وجہ سے نہیں کی، بلکہ قرآن کہتا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، کہ نوح علیہ السلام ان میں ٹھہرے کتنے، ب50 ألف سنہ، 1000 سے 500 یعنی 950 سال، اتنا عرصہ نوح علیہ السلام ٹھہرے اپنی قوم میں، یعنی 50 سال کم 1000، یہ 950 سال بنتے ہیں، 1 صدی کے قریب۔ لیکن چند لوگوں کے علاوہ مسلمان نہ ہوئے اور انہوں نے نوح علیہ السلام کو جب ایذا دینا شروع کی اور ان کو تنگ کرنا شروع کیا تو انہوں نے ان کے لیے بد دعا کی۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا، جس کا تذکرہ ہم 12ویں پارے میں پڑھ آئے ہیں سورہ ہود میں۔
تو اللہ فرماتے ہیں کہ بس ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے فی الفلک المشحون، یعنی اس بھری ہوئی کشتی میں جو لوگ اس کے ساتھ تھے ان سب کو ہم نے نجات دی. ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر ہم نے اس کے بعد باقیوں کو غرق کر ڈالا. یعنی دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ ایک ایسا سیلاب جو ہزاروں فٹ اونچا آیا، جو پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر سے پار کر گیا، ایسے سیلاب میں صرف نوح علیہ السلام کی کشتی بچی اور اس کے سوار بچے، باقی پوری دنیا کی مخلوقات تہس نہس ہو گئیں، کیونکہ ان دنوں آبادی تھی ہی صرف اس علاقے میں. ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی اہل مکہ نشانی مانگتے ہیں، تو اس سیلاب کے اثرات ابھی تک ان پہاڑوں میں موجود ہیں، اور لوگ جانتے ہیں کہ عراق کے علاقے میں ایک بہت بڑا سیلاب آ چکا ہے. تو جو لوگ اللہ کی قدرت پر یقین رکھنا چاہتے ہیں یا ایمان لانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہی نشانی کافی ہے. کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب ان کو ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو. یعنی یہاں ہود علیہ السلام کے بارے میں بھی وہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک ایمانت والا رسول ہوں، ایمانت دار قسم کا. فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کسی قسم کی مزدوری کا سوال نہیں کرتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میری مزدوری تو رب العالمین کے ذمہ ہے. یعنی وہی تمام باتیں ہیں جو سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں ذکر کی گئیں. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک نشانی بناتے ہو. تعبثون یعنی کھیلنے کے لیے، لا حاصل، بے مقصد. وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور تم بڑے بڑے قلعے بناتے ہو، عمارتیں بناتے ہو کہ شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے. یعنی اتنی مضبوط عمارتیں کہ جس طرح تمہیں موت آنی ہی نہیں ہے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم پکڑتے ہو تو تم بڑا سخت قسم کا پکڑتے ہو. فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. یعنی یہاں ان کی 3 بڑی بڑی عادات کا سیدنا ہود علیہ السلام نے ذکر کیا ہے. ایک یہ کہ تم اونچے ٹیلوں کے اوپر نشانیاں بناتے ہو اور یادگاریں تعمیر کرتے ہو، اپنی تختیاں لگاتے ہو. دوسرا یہ کہ تم اتنے مضبوط قلعے بناتے ہو جس طرح تم نے ہمیشہ ادھر ہی رہنا ہے. تیسرا یہ کہا کہ تم جس کو پکڑ لیتے ہو اس کے بارے میں بڑے سنگ دل ہو جاتے ہو، بڑے بے رحم ہو، اور مجرموں کو، یعنی جو تمہارے نزدیک مجرم ہوتے ہیں، ان کو تم ایسی ایسی زبردست قسم کی سزائیں دیتے ہو کہ ان کے جسموں سے گوشت تک اتار ڈالتے ہو، اور تمہارا تکبر اور تمہارا غرور عروج پر پہنچ جاتا ہے. فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. یعنی یہ قوم عاد کے علاقوں میں اگر آج بھی جایا جائے تو دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہاں ان کی رہائشیں انہوں نے جو پہاڑ کھود کر بنائی ہوئی ہیں اتنی زبردست ہیں کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اب بھی ان کے بہت سارے حصے موجود ہیں. تو ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ کا تقوی اور اپنی اطاعت کی دعوت دی. واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری ایسی چیزوں کے ساتھ مدد کی ہے جو تم جانتے ہو. یعنی مال دیا، دولت دی، عقل دی، طاقت دی. امدکم بانعام وبنین، اس نے تمہاری مدد کی 4 پاؤں اور بیٹوں کے ساتھ. یعنی ان کا سب سے بڑا جو تجارت کا سامان تھا وہ 4 پائے ہی تھے، اور اولاد، جتنی اولاد زیادہ ہو ظاہر ہے اتنا کاروبار بڑھتا ہے، یہ برکت کی چیز ہوتی ہے. یہ تو آج کل کے دور کے لوگوں کے ذہن الٹے ہو چکے ہیں کہ یہ زیادہ اولاد کو اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتے، ورنہ اولاد کی کثرت تو ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ نعمت میں ہی ذکر کیا ہے.
فرمایا وجنات وعیون، باغات اور چشموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے، یعنی ایسا عذاب جو ختم نہ ہونے والا ہوگا۔ مطلب یہ تھا کہ یعنی دن تو وہ عام دنوں کی طرح ہی ہوگا، لیکن جب تمہارا عذاب ختم نہیں ہوگا تم مر کھپ جاؤ گے، تو گویا وہ دن ہی بہت بڑا ہے۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، یہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے برابر ہے کہ تو ہمیں نصیحت کرے یا نہ کرے، یعنی ہمیں تمہاری نصیحت کا کوئی اثر نہیں۔ ان ھذا الا خلق الاولین، نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی عادت، یعنی یا تو انہوں نے بت پرستی اور باقی چیزوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہمارے باپ دادا بھی کرتے آئے اور ہم بھی کرتے ہیں، یا پھر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ تمہارے جیسے اور بھی کئی پیغمبر آئے اور باتیں کرتے رہے اس طرح کی، لیکن ہم تمہاری بات کو ماننے والے نہیں۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم نہیں ہیں عذاب دیے جانے والے، یعنی قطعاً ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ فکذبوہ، پس انہوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ فاہلکناہم، پس ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یعنی دوسرے مقام پر ذکر آتا ہے سورہ الحاقہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 7 راتیں اور 8 دن اپنا عذاب جو تھا آندھی کا وہ مسلط کیے رکھا، کہ یہ ہزاروں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ان پر یہ آندھی اس طرح سے چلی کہ اس نے ان کو پٹخ دیا، اور ان کا کوئی بھی بچہ بڑا بوڑھا بچ نہ سکا۔ فرمایا فَأَهْلَكْنَاهُمْ، پس ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اتنی بڑی ہلاکت ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے اکثر ایسے تھے جو ایمان نہیں لانے والے تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب ضرور وہ غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ، قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان کو ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم ڈرتے نہیں ہو۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک ایمانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میری ہی اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کسی بھی مزدوری کا سوال نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میری مزدوری مگر رب العالمین کے ذمہ۔ دیکھیے کہ دین کی دعوت شروع سے اسی طرح فری میں چلی آئی، مفت میں چلی آئی، اور اب بھی دیکھیں کہ دینی مدارس یہ بچوں کو کتابیں بھی دیتے ہیں، گاہے بگاہے ان کو کپڑے بھی دیتے ہیں، خوراک بھی دیتے ہیں، رہائش بھی دیتے ہیں، تحفظ بھی دیتے ہیں، تعلیم بھی دیتے ہیں اور تربیت بھی کرتے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں دوسرے اداروں میں کچھ بھی فری نہیں ہے، حتیٰ کہ نیٹ پر اگر ایک سوال بھی پوچھا جائے تو جواب ملتا ہے کہ پہلے پیسے جمع کرائیں پھر آپ کو اس کا جواب ملے گا، جبکہ آپ دینی مسائل پوچھنے کے لیے کال کریں، میسج کریں، آپ کو فوراً جواب ملے گا۔ وہ کتابیں جن کی مالیت لاکھوں روپے ہے وہ نیٹ پر فری میں ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہیں، پورے مکتبے، پھر دین کی تمام تعلیمات فری میں نیٹ پر دی جا رہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ شروع سے چلا آ رہا ہے اور اللہ کے بندے اس کام کو چلا رہے ہیں اور یہ قیامت تک چلتا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ وہ کہنے لگے کہ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم ان جگہوں میں بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اسی طرح امن سے یہاں آباد ہی رہو گے۔ فی جنات وعیون، باغات اور چشموں میں، وزروع ونخل طلعها حضیم، اور کھیتیاں اور کھجوریں اور نرم و نازک خوشے، یعنی ایسے خوشے جو بعد میں بڑا مزیدار قسم کا پھل لاتے ہیں۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور تم پہاڑوں کو گھروں کی شکل میں تراش ڈالتے ہو، کریت ڈالتے ہو، اور یعنی بڑے ماہر طریقے سے ماہر ہو تم اور بڑے فرت بخش گھر بناتے ہو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یعنی بار بار اسی چیز کی تاکید کی
ولا تطیعوا امر المسرفین، لوگوں دیکھو جو حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں، اللہ کی حدوں سے تجاوز کرنے والے، فساد کرنے والے، ان کی اطاعت نہ کرو۔ الذین یفسدون فی الارض، وہ لوگ جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ولا یصلحون، اور وہ اصلاح نہیں کرتے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ صالح علیہ السلام ہیں، اور ہر نبی نے اپنی امت کو ایسے ہی نصیحت کی۔ تو فساد سے مراد مار دھاڑ بھی ہے، لیکن دین کو بگاڑ دینا، بے دینی کو عام کرنا، کیونکہ مار دھاڑ کا سبب بھی دراصل بے دینی ہی بنتی ہے۔ تو اس لیے دین کے خلاف کام کرنا، دین کو بگاڑ دینا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا فساد ہے۔ تو ان لوگوں نے ان باتوں کو سن کر یہ جواب دیا، قالوا انما انت من المسحرین، کہنے لگے کہ بے شک تو جادو کیا گیا ہے، یعنی تیرے اوپر تو جادو کر دیا گیا ہے۔ ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین، تو نہیں ہے مگر ہماری ہی طرح کا ایک بندہ، بس کوئی نشانی لے آ اگر تو سچ بولنے والوں میں سے ہے، یعنی نشانی کا مطالبہ کر ڈالا۔ قال ھذہ ناقۃ لھا شرب ولکم شرب یوم معلوم، صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اونٹنی ہے، اس کے لیے ایک دن پینا ہے اور تمہارے لیے ایک دن پینا ہے معلوم وقت کے مطابق۔ یعنی ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ یہ پہاڑ پھٹے اور اس میں سے قد آور حاملہ اونٹنی نکلے جو بچہ پیدا کرے، تاکہ ہم یہ جان لیں کہ وہ جانور ہی ہے، کوئی اور مخلوق نہیں، جن نہیں ہے، تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو پہاڑ پھٹا اور اس میں سے اونٹنی نکلی اور اس نے بچے کو پیدا کیا۔ اور پھر ان کے اوپر یہ آزمائش لائی گئی کہ ان کی قوم میں صرف ایک ہی کنواں تھا جس میں پانی تھا، تو ان کی باری مقرر کر دی گئی کہ ایک دن تم پیو گے اور ایک دن ساری قوم کے لوگ پئیں گے اور ایک دن وہ اونٹنی پیے گی، اور اسی طرح ایک دن کا چارہ ساری قوم کے جانور کھائیں گے اور ایک دن کا چارہ صرف اونٹنی کھائے گی۔ تو صالح علیہ السلام نے ان کو یہ بھی بتا دیا، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہ تم اس کو تکلیف کے ساتھ نہ چھونا، فَيَأْخُذَكُمْ، پس تمہیں پکڑ لے گا بہت بڑے دن کا عذاب، کہ یعنی جیسے ہی تم اس کو تکلیف دو گے تو تمہیں ایک بہت بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بات ان کو بتا دی۔ اب کیا تھا کہ اس اونٹنی کا اگرچہ ساری قوم دودھ پیتی تھی، لیکن اس کا چارہ چرنا اور اس کا ایک دن کا پانی یہ قوم کو یہ برداشت نہیں تھا۔ ویسے بھی جو لوگ غلط ہوتے ہیں ان کو اچھائی پسند نہیں آتی، ساری قوم ہی چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن ایک بدبخت ایسا اٹھا جس نے اپنی معشوقہ کے کہنے پر اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، اس کے پاؤں کاٹ دیے۔ فَعَقَرُوهَا، اللہ تعالیٰ نے یہاں جمع کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا، پس انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، پس وہ شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ صالح علیہ السلام نے ان کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی اس کو تکلیف پہنچاؤ گے تو تمہارے اوپر سخت قسم کا عذاب آ جائے گا، لیکن انہوں نے اس بات کا خیال نہ کیا اور انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پس ان کو عذاب نے پکڑ لیا۔ یعنی یہ عذاب کیا تھا؟ یہ ایک فرشتے کی چیخ تھی جس کی وجہ سے بہت سخت قسم کا زلزلہ بھی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جو لوگ ان مقامات کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس علاقے میں ابھی بھی ایک کنواں ایسا ہے جس میں کچھ پانی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ قوم صالح کا کنواں ہے۔ یہ مقام تبوک کی طرف جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تنگ تبوک کے لیے گئے تو آپ اسی بستی میں سے گزرے، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہا کہ جن بستیوں پر اللہ کا عذاب آیا ہوتا ہے وہاں نہیں ٹھہرتے، یہاں سے جلدی نکل چلو اور روتے ہوئے نکل چلو۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنے چہرہ انور کو ڈھانپ لیا اور آپ گریہ زاری کرتے ہوئے جلدی سے اس بستی میں سے پار ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے اس کنویں سے پانی لے کر اپنی ہنڈیاں بنائیں یا کچھ کام کیے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا
یہ مغضوب علیہ قوم کا کنواں ہے، اس کو الٹا دو، اور اس کھانے اور آٹے کو ضائع کر دیا گیا اور اس کو کھایا نہیں گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب اتنی اشد چیز ہے کہ اس علاقے کا کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز قابل استعمال نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ بعض قومیں ایسی تھیں جو تباہ ہوئیں اور ان کے علاقے آباد ہو گئے۔ جو آباد ہو گئے وہاں سب کچھ ٹھیک ہے۔ جو علاقے اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر اب بھی رکھے ہوئے ہیں، وہاں کی چیزوں کو استعمال کرنا یا وہاں بلا وجہ ٹھہرنا یا وہاں ہنس ہنس کے باتیں کرنا یا وہاں کی تصویریں صرف تماشائی طور پر اتارنا، یہ سب چیزیں منع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، اور قرآن کے اندر واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں، اللہ ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔